خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 18ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 18ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ مومنون، نمبر 2 سورہ نور، اور نمبر 3 سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اہل جنت کی 7 صفات، انسان کی تخلیق کے 9 مراحل، توحید، انبیاء کرام کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، منکرین کی اصل وجہ، اور آخری نمبر پہ قیامت۔ اب ہم ان موضوعات کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں، یعنی مومنون، جو مومن ہوتے ہیں وہ اہل ایمان ہوتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عفت اور پاک دامنی جیسی صفات رکھتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے 9 مراحل، یعنی وہ مٹی سے لے کے اور پھر ڈیفرنٹ سٹیجز سے ہوتے ہوئے موت اور پھر دوبارہ زندگی تک، یہ ساری چیزیں سورہ مومنون کے آغاز میں بتائی گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ توحید کے 3 دلائل دیے گئے ہیں، جن میں آسمانوں کی تخلیق ہے، بارش کا ہونا، غلہ جات کا ہونا، اور اللہ نے جو مویشی پیدا کیے ہیں ان سے مختلف طرح کے کام لینا، فوائد حاصل کرنا۔ اسی طرح کچھ انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر ہے۔ پھر نیک لوگوں کی 4 صفات ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 3 وہ شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، اور نیکیاں کرنے کے باوجود دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ یعنی اگر وہ ان احکامات کو تسلیم کر لیں تو وہ اپنی خواہشات نفس کو کیسے پورا کریں گے، اس لیے وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر کہ جن کا اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا وہ اہل جنت اور کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ سورہ نور میں 2 باتیں ہیں، 16 اس میں احکام اور آداب بیان کیے گئے، اور اہل حق کی 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ ہم 16 احکام کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ان میں سے 2 مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو کفار ہیں، اہل باطل ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دور سے انسان کو سراب نظر آتا ہو۔ کوئی پیاسا انسان ہو تو اسے سراب نظر آئے، یعنی پانی نظر آئے، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ بھی موجود نہ ہو۔ اسی طرح جب منکرین قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے اعمال بھی اسی طرح بالکل ضائع ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ دوسری جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے باطل عقائد ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کی تہ باتہ تاریکیوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے، کہ جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے، اور اسی طرح اب ہم ان مضامین کو دیکھتے ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ زیادہ متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے استحقاق جنت، یعنی جنت کا مستحق ہونے کے لیے جو 7 صفات ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ انہیں اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز کے اندر خشوع خضوع کرنا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 3
بری باتوں سے اور برے کاموں سے پرہیز کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 5 عفت، پاکیزگی، پاک دامنی اختیار کرنا، نمبر 6 امانت داری والا رویہ اختیار کرنا، اور نمبر 7 اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح نیک لوگوں کی 4 صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ نیک اعمال میں دکھاوا کرتے ہیں، اور اسی طرح نیکیاں ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ نور میں احکام ہیں ان کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں کہ بدکار اور بدکاری کرنے والی عورت کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اسی طرح عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت اگر ان پر بغیر گواہوں کے بدکاری کی تہمت لگائی جائے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ میاں بیوی کے لیے گواہوں کی بجائے لعان کا حکم ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر منافقین نے بہتان لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان کی پاکیزگی اور اس الزام سے ان کی برات کا اظہار فرمایا۔ پھر بتایا گیا کہ جب ہم گھروں میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں تو بلا اجازت داخل نہ ہوں، بلکہ کسی کے گھر جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اجازت لیں اور اجازت سے پہلے سلام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح آنکھوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں اور غلام ہوں ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ 3 اوقات میں جب وہ خلوت گاہوں میں داخل ہونا چاہیں تو اجازت لے کے جایا کریں۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 قیلولے کے وقت، اور نمبر 3 رات عشاء کے بعد۔ ان کے علاوہ وہ بغیر اجازت جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے گھر کے بالغ افراد ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جب آئیں تو گھروں میں اجازت لے کے آیا کریں۔ پھر جو عورتیں بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور نکاح کی عمر سے گزر گئی ہیں تو ان کو پردے میں ذرا نرمی دی گئی ہے، لیکن اگر وہ بھی پردہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، اور اگر کوئی گیدرنگ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی نشست ہو، کوئی اجتماعی طور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں سے اگر نکلنا ہو، اس کو چھوڑنا ہو، وہاں سے رخصت ہونا ہو تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہاں سے اجازت لے کے اٹھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پھر حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو یہ وہ پریکٹیکل لائف ہیں، پریکٹیکل پرنسپلز ہیں جو ہمارے فیملی سسٹم سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ان قرآنی اصولوں کی پریکٹس کو یقینی بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی برکتوں کے حقدار ٹھہر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔